أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین اور قابل قدر دینی بھائیوں، سورہ طٰہٰ کی اس وقت آیت نمبر 95 سے 98 تک، یعنی کہ کل 4 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ عزیزان محترم، گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے چند باتیں آئی تھیں۔ آج کے ان آیات میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے سامری جو فتنہ کا اصل سرچشمہ تھا اور اصل سبب تھا جس نے فتنے کو کھڑا کیا تھا، اس سے مواخذہ فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت ہارون سے مواخذہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے میری اتباع کیوں نہیں کی اور قوم کس طرح گمراہ ہو گئی۔ آج کی آیات میں گویا حضرت موسیٰ نے سامری سے مواخذہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہاں جو نقل فرمایا ہے وہ ہے قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے سامری تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی اے سامری تم نے ایسی حرکت کیوں کی جس کی وجہ سے قوم کی اکثریت گمراہی میں مبتلا ہو گئی، فتنے کا شکار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کے اس زجر اور توبیخ کے جواب میں سامری نے جو بات بتائی ہے وہ عجیب بات ہے، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، آپ کے علم میں وہ بات آ چکی ہے۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، سامری نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھ لی تھی جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آئی تھی، میں نے وہ چیز دیکھ لی تھی جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آئی تھی، اور چنانچہ میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتہ کے نقش قدم سے ایک
مٹھی مٹی اٹھا لی، پھر اس کو اس سونے کے بنائے ہوئے بچھڑے میں ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے مجھے اسی طرح اکسایا، میرے نفس نے مجھے اسی طرح اکسایا، یعنی میں نے اپنی خواہش نفس کا اتباع کیا اور میرے نفس نے مجھے اسی بات کا حکم دیا، لہذا میں نے یہ تمام فتنے قوم میں پیدا کر دیے۔ اس نے جو یہ کہا کہ بصرت بما لم یبصروا بہ، کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، اس سے کیا مراد ہے؟ عزیزان گرامی، اس سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے، اور جبرائیل امین کے ساتھ ان کے جو نقش قدم تھے وہ مراد ہے۔ چنانچہ اس میں دو روایتیں ہیں، دیکھنے میں دو روایتیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے دریا میں خشک راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا پار کر گئی، قوم بنی اسرائیل بخیر و عافیت دریا پار کر گئی، اور فرعونی لشکر دریا میں داخل ہو رہا تھا، تو جبرائیل امین گھوڑے پر سوار یہاں موجود تھے، اس وقت حضرت جبرائیل موجود تھے وہاں، تو اس نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، بصرت بما لم یبصروا بہ، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دریا سے پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب انہیں دعوت دی گئی آنے کی، تو حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے حضرت موسیٰ کو باقاعدہ دعوت دینے کے لیے۔ جس وقت وہ وہاں آئے تھے حضرت موسیٰ کو دعوت دینے کے لیے کہ آپ طور پر تشریف لائیں، تو اس وقت سامری نے حضرت جبرائیل کو دیکھ لیا تھا، اور دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکا، دوسرے لوگ حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھ سکے۔ اس کی وجہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ سامری کی پرورش جیسا کہ آپ جانتے ہیں خود حضرت جبرائیل کے ذریعے ہوئی تھی۔ جب پرورش حضرت جبرائیل کے ذریعے ہوئی تھی، تو چونکہ بچپن سے روزانہ ان کو دیکھتا تھا، تو اب آنے جانے کی وجہ سے، ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کی وجہ سے وہ حضرت جبرائیل سے مانوس ہو گیا تھا اور آپ کو پہچانتا تھا۔ دوسرے لوگ چونکہ حضرت جبرائیل کو کبھی دیکھے نہیں تھے، اس لیے نہیں پہچان سکتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو دوسروں نے نہیں دیکھی، یعنی میں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا سم اور اس کا پیر جہاں پڑتا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں سے سبزہ اگا آتا ہے، زمین ہری بھری وہاں ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس نے کہا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، تو میں نے ایک مٹھی اٹھا لی وہاں سے۔ یہ رسول کا جو لفظ اس میں آیا ہے، اس سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس فرشتے کے پیر کے نیچے سے ایک مٹھی اٹھا لی۔ تو فرشتے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کا قدم جس جگہ پڑتا ہے، وہاں کی مٹی میں حیات اور زندگی کے کچھ خاص اثرات ہیں۔ شیطان نے یہ بات اسے سمجھائی، لہذا اس نے سوچا کہ اگر مٹی اٹھا لی جائے تو شاید کچھ عجیب کارنامہ انجام دیا جا سکے۔
یہ بات حضرت ابن عباس کی روایت میں بھی موجود ہے مٹی کے اٹھانے کی، اور اس نے اس سے آگے بڑھ کر کے اندازہ لگایا کہ اس مٹی کو جس چیز پر ڈال دیا جائے تو اور جو کچھ کہا جائے تو اس مٹی کے اثر سے وہ چیز بن جائے گی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ سامری نے گھوڑے کے نشانات کا یہ اثر دیکھ لیا تھا کہ جس جگہ قدم پڑتا ہے وہاں سبزہ اور ہریالی فوراً نمودار ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس مٹی میں کچھ خاص اثر ہے جس کی وجہ سے ہم جو چاہیں گے وہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس نے جو حضرت موسیٰ کو جواب دیا ہے وہ یہی ہے کہ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میں نے وہ مٹی اٹھا لی اور پھر اس کو اس میں ڈال دیا، یعنی جو زیورات کو جمع کر کے بچھڑے کی شکل اس نے بنائی تھی، زیورات کو گلا کر کے پگھلا کر کے، تو اس مٹی کو اس بچھڑے کے اندر ڈال دیا۔ اب اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیں کہ اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور وہ بچڑا باضابطہ بولنے لگا۔ حدیث کے اندر ہے کہ ایک الگ بات اس سے ہٹ کر کے ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے سامری نے خود حضرت ہارون سے دعا کرائی کہ میں اپنے ہاتھ میں جو کچھ لیا ہوں اس کو میں ڈالوں گا اس زیورات میں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ جب سارے قوم کے لوگ اکٹھے ہو کر کے زیورات کو اس آگ میں ڈالنے لگے تو وہاں سامری آ گیا، اس نے ہاتھ میں کچھ لیا تھا اور اس نے کہا حضرت ہارون سے کہ میں بھی، میرے ہاتھ میں جو ہے، انہوں نے سمجھا کہ زیورات اس کے ہاتھ میں بھی اس میں آگ میں ڈال دوں گا پگھلانے کے لیے، لیکن میری شرط ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون اس کے نفاق اور گوسالہ پرستی سے واقف نہ تھے، اس کی منافقت کو پہچانتے نہ تھے، آپ نے چنانچہ دعا فرما دی، اور جیسی آپ نے دعا فرمائی اس نے مٹی اس میں ڈالی، ڈالتے ہی حضرت ہارون کے دعا کی بدولت زندگی کے آثار اس میں ظاہر ہونے لگے۔ ایک روایت کے حوالے سے بزرگان محترم یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں نے پہلے بھی وہ روایت ذکر فرمایا تھا کہ سامری یہ ہندوستان کا باشندہ تھا، ایک روایت میں یہ بھی ہے، اور ہندوستانی باشندوں کے یہاں گائے کی پرستش ہوتی ہے، گائے کو معبود کا درجہ دیا گیا ہے۔ بہرحال تو اسی لیے اس نے اپنی گائے والی کرامت ظاہر کرنا چاہیے اور حضرت ہارون سے گویا اس نے دعا کرا لی تھی، اور اس دعا کے اثر سے اس گائے، اس بچڑے کو جو ان زیورات کے ذریعے ڈھال کر کے بنایا گیا تھا، ایک زندگی کی کیفیت اور حالت پیدا ہو گئی۔ اور یہ کیوں، اس نے یہ سازش کیوں کی؟ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِي، وہ کہتا ہے کہ میرے نفس نے مجھے ایسے ہی سمجھایا کرنے کے لیے، میرے نفس نے مجھے حکم دیا، گویا کہ وہ نفسانی خواہش کی پیروی کے پیچھے پڑ گیا۔ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو ڈانٹا اور اس نے جب حضرت موسیٰ کو یہ صورتحال بتائی، جواب دیا، تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سزا تجویز کی اور کہا کہ تم جاؤ، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، جاؤ، تمہارے لیے ساری زندگی ایسا ہوگا کہ تم کہو گے کہ کوئی مجھے ٹچ نہ کرے، لا مساس، کوئی مجھے چھوئے نہیں، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی
حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سامری کے لیے دنیا کی زندگی میں یہ سزا متعین فرمائی، اور یہ سزا بڑی عجیب سزا تھی کہ وہ اس کا بالکل مقاطعہ کر دیا، اس کا بائیکاٹ کر دیا، پورے معاشرے سے اس کو الگ تھلگ کر دیا کہ کوئی اس کے پاس نہ جائے، اور اس کو بھی یہ حکم دے دیا کہ کسی کو یہ ہاتھ نہ لگائے، اور یہ بھی کسی کو دوسرے لوگ اس کو ہاتھ نہ لگائے، یہ کسی کو نہ چھوئے اور دوسرے اس کو نہ چھوئے، بالکل اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے وہ سب سے الگ تھلگ رہے، کسی سے ملاقات نہ کرے، کسی سے ملے نہ۔ عزیزان محترم، یہ جو سزا حضرت موسیٰ نے متعین فرمائی اس کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سزا ایک قانون کی صورت میں ہو سکتا ہے یہ قانون کی صورت میں ہو، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اس طرح کی سزا رائج تھی اس زمانے میں، جیسا کہ حضرت مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے تفہیم القرآن کے اندر اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ قانونی حیثیت کی سزا کے آگے اور اس سے بڑھ کر کے خود اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سزا اس پر لازم کر دی گئی ہو۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہی سزا دی جاتی ہوگی، قانون یہی ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے خود اللہ نے یہ سزا اس کے لیے مقدر فرمائی تھی۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں باتوں کا احتمال ہے۔ اور یہ جو سزا تھی، آپ غور کریں تو یہ کوئی معمولی سزا نہیں تھی۔ اولاً کسی انسان کا معاشرے سے الگ تھلگ کر دیا جانا، کہ وہ کسی سے ملے جلے نہیں، اور کسی سے ملاقات نہ کرے، کسی سے بات چیت نہ کرے، کسی کو ٹچ نہ کرے، یہ اپنے آپ میں بذات خود بہت بڑی سزا ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی گئی تھی، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کی وجہ سے اس سامری کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر وہ کسی کو ہاتھ لگا دیتا تو اس کو سخت بخار چڑھاتا تھا، وہ جس کو ٹچ کرتا تھا تو اس کو بھی اور اس کو بھی، دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا شخص جو دوسروں کو چھوئے تو خود اس کو بخار ہو جائے، اور جس کو چھوا ہے، جس کو ٹچ کیا ہے، اس کو بھی بخار آ جائے، تو یہ تو اس کے لیے بڑی سزا ہو جائے گی، اور وہ اس بنیاد پر خود دوسروں سے بچتا تھا اور بھاگتا پھرتا تھا، اور دور سے ہی کہتا تھا لا مساس، کوئی مجھے نہ چھوئے، کوئی مجھے نہ چھوئے۔ بائبل کے اندر اس کی تصریح ہے کہ اس زمانے میں جب کسی کو کوڑ کا مرض لگ جاتا تھا، کوڑ کی بیماری جب ہوتی تھی، تو اس کو الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر یہ بات لازم کر دی جاتی تھی کہ وہ لوگوں میں اعلان کرتا رہے ساری زندگی کہ میں ناپاک ہوں، میں ناپاک ہوں، یعنی کوئی میرے پاس نہ آئے۔ بائبل میں اس کی تصریح ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بائبل کے قانون کے مطابق اس کو یہ سزا دی گئی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کے اثر سے اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کو وہ چھوتا تھا اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا، اور اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا۔ اور عزیزان محترم، سامری کی سزا میں ایک عجیب بات نقل کی گئی ہے، روح المعانی کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سامری کو قتل کرنا چاہا، اور سوچا کہ اس گستاخ اور اس فتنہ پرداز شخص کو قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سخی ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو منع فرما دیا کہ آپ قتل نہ کریں۔
اس کے اندر 2 اچھی صفتیں بھی تھی، گرچہ وہ نہایت اعلیٰ درجے کا فتنہ پرداز شخص تھا، اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ فتنے میں مبتلا ہوئے اور کفر اور شرک کا شکار بن گئے، لیکن 2 اچھی صفتیں بھی اس کے اندر تھی۔ پہلی صفت تو یہ کہ وہ بڑا سخی قسم کا آدمی تھا، اللہ کے بندوں پر وہ خرچ کرتا تھا، بڑا وسیع القلب واقع ہوا تھا۔ اور دوسری صفت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتا تھا، جس طرح کی بھی خدمت کی ضرورت پڑتی تھی وہ فوراً اپنے آپ کو پیش کرتا تھا۔ تو ان 2 صفتوں کی بنیاد پر اللہ نے حضرت موسیٰ کو منع فرما دیا کہ موسیٰ سامری کو قتل نہ کرے۔ حضرت موسیٰ نے اسی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، کہ تمہارے لیے ایک وقت تو متعین ہے، یعنی یہ تو دنیا کی سزا تھی، آخرت کی ایک سزا تمہارے لیے متعین ہے، جب وہ وقت آئے گا تو آخرت میں سزا ضرور ملے گی۔ بہرحال اور اپنے اس خدا کو دیکھو، یعنی جس کو تم نے خدا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس بچڑے کو، اس کا انجام تو دیکھو کہ جس پر تم جمے ہوئے تھے، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اسے ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سامری کو سزا بھی دی اور یہ بھی کہا کہ جس بچڑے کو تم نے معبود کی شکل دی اور جس کی وجہ سے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کیا، اب اس کا انجام دیکھو کہ تمہارے خدا کا انجام کیا ہوتا ہے، ہم اس کو جلا کر ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پہلے ہم اس کو جلائیں گے اور پھر اسے ریزہ ریزہ کر کر اس کے راکھ کو بھی سمندر میں بہا دیں گے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے بزرگان محترم کہ یہ بچڑا آپ جانتے ہیں سونے اور چاندی کے زیورات سے گڑھ کر کے بنایا گیا تھا، تو اب اسے آگ میں جلانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کیا صورت ہوگی؟ سونا اور چاندی ظاہر سی بات ہے کہ یہ جلنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو پگھلنے والی چیز ہے نا، اس کو جلایا نہیں جا سکتا۔ تو چند جوابات مفسرین نے دیے ہیں، اس کے چکر میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اسے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن بس یہ سمجھ لیں کہ ایک بات تو یہ لکھی ہے اس کا جواب میں کہ وہ گرچہ سونے اور چاندی کا تھا، لیکن جب اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہو گئے تو اس کی حقیقت بدل گئی تھی۔ اب وہ اس وقت بھی سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ وہ گوشت اور خون کا ایک لوتھڑا بن گیا تھا اور ایک جسم تیار ہو گیا تھا۔ حقیقت میں اس کی حقیقت سونے اور چاندی سے بدل کر کے ایک جاندار کی ہو گئی تھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا جلانے کا کہ اس کو قتل کر کے اور پھر اس کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ یہاں کوئی اعتراض کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، کہ ہم ضرور اس کو جلا دیں گے اور پھر اس کے راکھ کو ریزہ ریزہ کر کر کے سمندر میں بہا دیں گے۔ تو جلانا کوئی یہ مشکل نہیں ہے، گرچہ وہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا، لیکن کئی جوابات ہیں، اس میں سے ایک بہتر جواب یہ ہے کہ جب تک اس کے اندر زندگی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے اس وقت تک ہی وہ سونا اور چاندی تھا، لیکن جب آثار پیدا ہوئے زندگی کے تو اب اس کی حقیقت بدل کر کے ایک جاندار کی حقیقت میں تبدیل ہوئی، وہ جاندار بن گیا اور جاندار کو جلایا جا سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں۔ آج کل لوگ تو انسانوں کو جلا دیتے ہیں، جاندار جانور کا کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال عزیزان محترم، یہ چند آیتیں تھیں جن کی مختصراً تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سامری کا بائیکاٹ کیا تھا، سامری کا بائیکاٹ کیا اور سزا یہ متعین کی کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہے اور لوگوں سے یہ کہتا رہے کہ بھائی مجھے کوئی ٹچ نہ کرے اور مجھ کو کوئی چھوئے نہ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو شریعت کی خلاف ورزی کریں اور باوجود اصلاح کی کوشش کی وہ سیدھے راستے پر نہ آئیں تو ان کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ
جیسے بدعتی لوگ ہوں جو بدعت کو فروغ دیتے ہوں، شریعت کے خلاف جو باتیں ہیں ان کو معاشرے میں پھیلاتے ہوں، تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جانا درست ہے، تاکہ پورا معاشرہ ان کے ضرر سے، ان کے نقصان سے اور ان کی برائیوں سے بچ سکے۔ اس کی ایک نظیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفقا تھے، جو اور دوست تھے، جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، غزوہ تبوک کے اندر نہیں جا سکے تھے کسی عذر کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک ان کے معاملے کو روکے رکھا۔ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، وہ کسی کو سلام کرتے تھے تو سلام کا جواب نہیں دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں حضرات کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر آیتیں نازل فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کیا، اور تمام صحابہ کرام ان سے ملنے لگے۔ جب تک آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی ان کے بارے میں، اس وقت تک ان کو الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، تو لوگوں کو اس سے روکا جا سکتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر اس کی گندگی نہ پھیل سکے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو سامری کے اس واقعے میں آئی ہیں، جن سے ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اگر کھلم کھلا برائی کر رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود وہ سیدھے راستے پہ نہیں آتا ہے، تو ہمیں بھی اس انسان سے بچنا چاہیے۔ اس کی برائیاں ڈھکی چھپی ہوئی ہیں، کسی پر ظاہر نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب برائی ظاہر ہو جائے تو پھر ملنے جلنے میں اور لین دین میں، معاملات میں، کھانے پینے میں اس سے احتیاط کرنا چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کو جو دین کے رہبر ہیں اور دین کے لیڈر ہیں، دینی اعتبار سے جن کی بات مانی جاتی ہے معاشرے میں، ان کو ایسے فاسق اور فاجر لوگوں سے بچنا چاہیے، ملاقات اور میل جل نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔